نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، ان کے دائیں اور بائیں جانب جو یہ صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا اور کچھ ہی دیر میں دوسرا آسمان بھی آ گیا۔ یہاں پر بھی وہی معاملات پیش آئے اور حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے اوپر پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام فرمائیے۔ آپ نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ان دونوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر تیسرے آسمان کی طرف سفر شروع ہوا، وہاں پر بھی یہی معاملات پیش آئے اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ اس کے بعد انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی معاملات پیش آئے اور وہاں پر آپ کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور انہوں نے بھی انہی الفاظ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہا کہ نیک بھائی اور نیک نبی خوش آمدید۔ پھر پانچویں آسمان کی طرف سفر شروع ہوا اور وہاں پر پہنچ کر آپ کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور پھر آپ کو خوش آمدید کہا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی معاملات پیش آئے اور وہاں پر آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گریہ فرمانے لگے۔ پوچھا گیا کہ آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا مجھے اس بات نے رلایا ہے کہ ایک نوجوان جو میرے بعد مبعوث ہوئے ان کی امت میں سے داخل جنت ہونے والے لوگوں کی تعداد میری امت میں سے داخل جنت ہونے والوں سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتویں آسمان کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر بھی یہی معاملات پیش آئے اور جب آسمان کے اوپر تشریف لائے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو ملاحظہ فرمایا اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے تشریف فرما تھے۔ آپ نے ان کو سلام کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سلام کا جواب دیا اور آپ کو خوش آمدید کہا۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات فرمانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس تشریف لائے۔ معزز سامعین، سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ یہ ایک نورانی بیری کا درخت ہے۔ اس کی جڑ چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس کے پھل مقام ہجر کے مٹکوں کی طرح بڑے بڑے اور پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 نہریں ملاحظہ فرمائیں جو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتی تھیں۔ ان میں سے 2 تو ظاہر تھیں اور 2 خفیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دریافت فرمایا جبرائیل یہ نہریں کیسی ہیں؟ عرض کیا خفیہ نہریں تو جنت کی ہیں اور ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں ٹھہر گئے اور آگے جانے سے معذرت خواہ ہوئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور بلندی کی طرف سفر فرماتے ہوئے ایک مقام پر تشریف لائے جسے مستویٰ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلموں کی چرچراہٹ سماعت فرمائی۔ یہ وہ قلم تھے جن سے فرشتے روزانہ کے احکام الہیہ لکھتے ہیں اور لوح محفوظ سے 1 سال کے واقعات الگ الگ صحیفوں میں نقل کرتے ہیں اور پھر یہ صحیفے شعبان کی 15ویں شب متعلقہ حکام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، پھر مستویٰ سے آگے بڑھے تو عرش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی اوپر تشریف لائے اور پھر وہاں پہنچے جہاں خود کہاں اور کب بھی ختم ہو چکے تھے، کیونکہ یہ الفاظ جگہ اور زمانے کے لیے بولے جاتے ہیں، اور جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے وہاں جگہ تھی نہ زمانہ، اسی وجہ سے اسے لامکاں کہا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا ہے کہ سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی ساتھی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو وہ قرب خاص عطا فرمایا کہ نہ کسی کو ملا نہ ملے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کے بیان کے لیے قاب قوسین کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں جنہیں اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب انتہائی قرب اور نزدیکی بتانا مقصود ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں سر کی آنکھوں سے اپنے پیارے رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا کہ پردہ تھا نہ کوئی حجاب، زمانہ تھا نہ کوئی مکان، فرشتہ تھا نہ کوئی انسان، اور بے واسطہ کلام کا شرف بھی حاصل کیا۔ وہ وہی کیا تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قرب خاص میں بندہ خاص کی طرف فرمائی، اور کیا راز نیاز ہوئے۔ قرآن کریم کی آیت میں اسے ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔
اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ معزز سامعین، اکثر محققین فرماتے ہیں کہ اس وحی کا مضمون کسی کو معلوم نہیں کہ محب اور محبوب کے اسرار دوسروں پر ظاہر نہیں کیے جاتے۔ اگر خدا کو ان کا اظہار مقصود ہوتا تو خود ہی بیان فرما دیتا۔ جب اس نے بیان نہیں کیا کہ فرمایا وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، تو کس کی مجال ہے کہ دریافت کرے۔ بہرحال مختصر طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دین و دنیا کی جسمانی اور روحانی، ظاہری و باطنی نعمتیں اور علوم و معارف جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حکمت کے مطابق عطا فرمانا چاہتا تھا وہ سب کچھ عطا فرما دیا۔ البتہ ہر نعمت اور ہر علم و حکمت کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوا اور ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن رات 50 نمازوں کا تحفہ بھی عطا فرمایا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ عرض گزار ہوئے کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ ارشاد فرمایا 50 نمازیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا واپس اپنے رب کے پاس جائیے، اس سے کمی کا سوال کیجیے، کیونکہ آپ کی امت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا اور ان کا تجربہ کر لیا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا اے میرے رب میری امت پر تخفیف فرما۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ نے 5 نمازیں کم کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ آپ کی امت سے یہ نہ ہو سکے گا، واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو وہ 5 نمازیں کم فرما دیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لاتے تو وہ اور کمی کا عرض کر کے واپس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھیج دیتے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں یہ 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا ثواب 10 گنا ہے۔ اس طرح یہ 50 نمازیں ہوئیں۔ جو نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اس کے لیے 1 نیکی لکھ دی جائے گی، اور اگر کر لے تو 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو برائی کا ارادہ کرے پھر اس سے باز رہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برا کام کر لیا تو 1 برائی لکھی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور انہیں اس بارے میں بتایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی عرض کیا کہ واپس اپنے رب کے پاس جائیے اور اس سے کمی کا سوال کیجیے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے رب کے پاس اتنی بار گیا ہوں کہ اب مجھے حیا آتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس بار اس پر مختلف رنگ چھا گئے۔ روایت میں ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اجازت عطا فرما دی۔ بس وہ فرشتے سدرہ پر چھا گئے تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکیں۔ اس میں موتیوں کی عمارتیں تھیں اور اس کی مٹی مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 4 قسم کی نہریں ملاحظہ فرمائیں، ایک پانی کی جو تبدیل نہیں ہوتا، دوسری دودھ کی جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، تیسری شراب کی جس میں پینے والوں کے لیے صرف لذت ہے، نشہ بالکل نہیں، اور چوتھی پاکیزہ اور صاف ستھرے شہد کی ہے۔ اس کے انار جسامت میں ڈولوں کی طرح اور پرندے اونٹوں کی طرح تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسے ایسے انعامات تیار کر رکھے ہیں جنہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ جنت کی سیر کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہر پر تشریف لائے جس کے کناروں پر جوفدار یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں کے خیمے تھے اور اس کی مٹی خالص مشک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت فرمایا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یہ کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جنت کی سیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کا معائنہ کرایا گیا، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت ہی میں موجود تھے اور جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا گیا جس سے آپ نے اسے ملاحظہ فرما لیا، پھر آپ سے اسے بند کر دیا گیا اور آپ واپس سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ اس کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا۔ واپس آتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا پر تشریف لائے اور اس کے نیچے نظر فرمائی تو وہاں گرد و غبار، شور و غوغا اور دھواں تھا۔